میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا اپنا محمد شہباز مرتضیٰ اوان، قرآن پاک اردو یوٹیوب چینل سے۔ ناظرین، آج ہم قرآن پاک کی مکمل روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل کہانی پر بات کریں گے، یعنی ان کی تخلیق، جنت میں قیام، شیطان کے انکار، زمین پر بھیجنے اور ان کی توبہ تک کے تمام مراحل۔ ہمارا ہر جملہ صرف اور صرف قرآن کے الفاظ، ترجمے اور احکامات پر مبنی ہوگا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں 10 سورہ ہیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ذکر ہوا، اور ان 10 صورتوں میں سے میں نے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو بار بار استعمال ہوئے ہیں، لیکن ان کی سیٹنگ بنا کر اور ان کی ایک ترتیب بنا کر میں نے ان سارے الفاظوں کو اکٹھا کیا۔ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کن کن قرآن کی سورہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ سورہ البقرہ، سورہ الحجر، سورہ سعد، سورہ طٰہٰ، سورہ بنی اسرائیل، سورہ القاف، سورہ مریم، سورہ اعراف اور سورہ مائدہ۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ہم اپنے قصے کی طرف۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے انسان بنانے والا ہوں جو کہ زمین میں میرا نائب ہوگا، انہوں نے کہا کہ کیا تم زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرمایا جب میں اس کو صورت انسانی میں درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ نے آدم کو چیزوں کے نام سکھائے، پھر آدم کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتائے تو فرشتوں سے اللہ نے فرمایا کیوں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب کے سب آدم علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا، اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا، سجدہ نہ کیا۔ شیطان جنات میں سے تھا اور جنوں کو انسانوں سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا کہ تو سجدہ والوں میں شامل نہ ہوا؟
ابلیس بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ ابلیس کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم ان سب کو بہکاتا رہوں گا جیسے تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا، سوائے ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں، ان پر قابو چلنا مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا سچ ہے، اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے، اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ، جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ ناظرین، اس کے بعد شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو؟ تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے، اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے شیطان کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے۔ ہاں، بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں جو متقی ہیں۔ وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ، اور ان کے دلوں میں
करूरत होगी उसको हम निकाल कर साफ कर देंगे। गोया भाई भाई तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, ना उनको वहां कोई तकलीफ पहुंचेगी और ना वहां से निकाले जाएंगे। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को बता दो कि मैं बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान हूँ, और ये कि मेरा अजाब भी दर्द देने वाला अजाब है। शैतान अपने परवरदिगार के हुक्म से बाहर हो गया कि उसने आदम को सजदा न किया। क्या तुम उसको और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं, और शैतान की दोस्ती जालिमों के लिए अल्लाह की दोस्ती का बुरा बदल है। ऐ बनी आदम, देखना कहीं शैतान तुम्हें बहका न दे। जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहका कर बहिश्त से निकलवा दिया और उनसे उनके कपड़े उतरवा दिए ताकि उनके सत्तर उनको खोल कर दिखा दे, वो और उसके भाई तुमको ऐसी जगह से देखते रहते हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का रफीक बनाया है जो ईमान नहीं रखते। नाजरीन, अभी जो मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा आपके सामने पेश किया, इसमें नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, लेकिन साथ ही उसे इम्तहान में भी डाला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि शैतान को गरूर तकब्बर ने आदम को सजदा से रोका। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इंसान गलती कर सकता है, लेकिन सच्ची तौबा पर अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह की हदायत ही असल कामयाबी है। अल्लाह पाक की ज़ात हमारे सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए। अल्लाह की ज़ात हमें हमेशा शैतान के शर से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। जो गलतियां हमारे बड़ों से हुई, अल्लाह पाक उन गलतियों से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आप सब का हामी और नासर हो। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियोस शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।